السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا جرمنی کے اندر بہت ہی خوبصورت موسم، جس کو کہتے ہیں نا سمر، گرمیوں کا موسم، لیکن بہت ہی معتدل آب و ہوا، کوئی سخت گرمی نہیں ہے، دھوپ چمک رہی ہے آسمان پر۔ اگر آپ دیکھیں بادلوں کا اور نیلے آسمان کا جو آمیزش سے بھرا نظارہ ہے، بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج 8 اگست 2024 اور جرمنی کی موٹر ویز، جرمنی کے جو بونڈسٹراسے جس کو ہم بولتے ہیں، یا کوئک اسٹراسے، وہ دیکھے جہاز بھی سامنے گزر رہا ہے ایئرپورٹ کے ایریے میں۔ ہم اس وقت بات یہ کرنے والی کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر اگلے دن ہمیں ایک ایسی بھیانک خبر سننے کو ملتی ہے کہ انسان جو ہے نا دنگ رہ جاتا ہے سن کے، کہ جو لوگوں کا خون ہے کتنا سفید ہو چکا ہے۔ پچھلے چند دنوں کے اندر پاکستان سے جو ایسی خطرناک یا انسانیت کی جو پستی جو کہہ سکتے ہیں، جو انسانیت کو بہت ہی گہری کھائی میں گرانے والی گھٹیا سوچ کے ساتھ وہ خبریں کہ ایک بہت ہی قابل ترین ڈاکٹر جس کا اپنا کلینک، اس کو جب قتل کر دیا گیا اور پوری سوشل میڈیا اور پورے ٹی وی چینلز اور باقی اخبارات دنگ رہ گئے کہ ایک شریف انسان، بعد میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو اپنا ہی بیٹا ہے اسی نے اس کو قتل کروایا ہے۔ اور عجیب و غریب طرح کی کہانیاں طرح طرح کے سوشل میڈیا کے جو چینل ہیں ان کے اوپر چل پڑی۔ اس سے چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک خالہ پھوپھی کا جو آپس میں فرسٹ کزن، وہ 81 لاکھ کو ہتھیانے کے لیے کزن جو ہے وہ دوسرے کزن کو گولی مار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا، وہ پکڑا گیا۔ پھر سکا باپ، سکا بھائی اپنی ہی بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ ایسی حرکات، یہ آج کے دور میں اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے قیامت کی بالکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ پھر انسان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ مشہوری کے لیے اپنی جان کی جو بازی ہے وہ کیسے کھیلتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ وہاں جو دریائے نیلم ہے، پاکستان کے جو علاقے ہیں خوبصورت، وہاں گئی ہے اور صرف فوٹو کھنچوانے کے چکر میں، سیلفی کہہ لیں یا وہ کہ جی ہم دریا کے اندر کھڑے ہیں اور پانی گر رہا ہے، پوری فیملی جو ہے وہ دریا کے اندر بہہ گئی ہے۔ اور جو باہر کھڑے لوگ ہیں وہ بالکل کچھ نہیں کر پا رہے، شور ڈال رہے ہیں، کبھی درخت کاٹ کے پھینک رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک جو ویڈیو جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک جگہ پہ لوگ نہا رہے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ بالکل پانی کے ساتھ ساتھ ایک کنارے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے پانی فوار کی شکل میں، جو آبشار کی شکل میں نیچے گر رہا ہے، تو کس طرح اس کی جو بہن ہے اس کو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس کو بچاتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو ہم سنتے ہیں مطلب کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہ بدل بچتے۔ یہ مناظر سارے آپ اس ویڈیو کے بعد دیکھیں گے۔ باقی جو مناظر ہیں ساتھ ساتھ وہ آپ، کوئی جہاز لینڈ کر رہا ہے، کوئی جہاز اڑ رہا ہے، وہ بھی خوبصورت تھا۔ یہ دنیاوی جو زندگی ہے یہ اسی طرح ہی آگے چلتی رہتی ہے، لیکن جو اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بالکل آخری سٹاپ جو آ جاتا ہے نا، وہ اس کے بعد اپنے کیا کہتے ہیں کیے ہوئے جو کرم ہیں یا جو انہوں نے نیکیاں کی ہوتی ہیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی ان برائیوں اور گناہوں کو کسی طرح سنوار سکتے ہیں نیکیوں کی۔ جب ہم ابھی لوگ زندہ ہیں دنیا میں تو کیوں نہ اپنے عزیز و اقارب، ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اپنے جو اعمال ہیں، جو آپ کے برتاؤ ہے اس طرح کا رکھیں کہ
ہمیں کل جب اس دنیا سے جائیں تو کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ یہ شخص بہت ہی برا تھا، اس نے میرا اتنا مال کھا لیا، اتنے پیسے کھا گیا، میرے سے ادھار لیا تھا اور وہ واپس نہیں کیا، یا میرے ساتھ یہ ساری عمر یہ زیادتی کرتا رہا ہے، میرے ساتھ یہ اقمار، میرے ساتھ بلا وجہ ناراض رہا ہے انا کا مسئلہ بنا کے، یعنی کسی بات پہ کوئی ناراضگی ہوگی اختلاف رائے پہ، تو کہا کہ بھئی میرا تو معیار میرا اتنا ہے کہ مجھے اس سے کم ظرف یا کم غریب آدمی سے تعلق رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اسی انا میں ساری زندگی گزار دی۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن بڑا انسان وہ ہے جو غلطیوں کو معاف کرنا جانتا ہے، کہ چھوڑ دیتا ہے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ کو یہ راضی ہے کہ انسان جو ہے وہ معاف کرے دوسرے انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ چیز خدا انسان کے اندر جو ہے نا وہ پسند ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ جو شخص دوسرے لوگوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی انا پرستیوں کو، یا جو بھی آپ لے لیں زیادتیوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو خدا تعالیٰ سے وہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو یا اس کی گئی حرکات کو، مارے گئے حقوں کو وہ معاف کر دے۔ بہرحال یہ ایسی ہی چیز ہے۔ ابھی آج ہی بلکہ کل یا پرسوں ہمارے ایک بزرگ ہیں فرینکفرٹ کے اندر رہ کے کافی عرصہ گئے ہیں، غالباً گریس آئم میں، اب وہ اپنے بیٹے کے پاس منتقل ہو چکے تھے اسٹوٹگارٹ والی سائڈ سے، مرزا عبدالحق صاحب۔ مرزا عبدالحق صاحب جو ہیں ان کے ہم نام ایک بہت ہی مشہور و معروف بزرگ سرگودا کے جو امیر رہے ہیں وہ بھی تھے۔ یہ مرزا عبدالحق صاحب سنا ہے کہ یہ ادھر جرمنی میں کافی عرصہ جو قضاء کا جو شعبہ ہے اس میں بڑا عرصہ خدمت کی توفیق پاتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لوائقین کو صبر کی توفیق دے۔ ان کا جو نماز جنازہ ایک دفعہ تو وہاں جہاں وہ مقامی بیٹے کے تو وہاں ہو رہا ہے، اور ایک دفعہ ان کا نماز جنازہ یہاں فرینکفرٹ میں بھی ہوگا، جو میں ابھی ان کی وہ جو آئی ہے اطلاع کا جو پیپر وہ میں ساتھ اس پہ لگا دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس دن یہاں پہ نماز جنازہ ان کا فرینکفرٹ میں بیت الصبح میں پڑھا جائے گا، پھر ان کو پاکستان لے جایا جائے گا، وہاں ان کی تدفین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سارے مرحومین جو پہلے وفات پا چکے ان کو معاف کرے، ان کے درجات بلند کرے، پھر جو پیچھے ان کے لوائقین کے ان کو جو ہے صبر جمیل عطا کرے۔ یہ دنیا میں آنا جانا یہ تو لگا رہتا ہے، یہ جو منظر، یہ جو سفر، یہ بھی حصہ ہے زندگی کا، لیکن جس حد تک کوشش کر سکے انسان کہ جب وقت آ جائے جانے کا تو یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی ایک بھی شخص اس سے دنیا میں ناراض تو نہیں، خواہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، خواہ دور کا کوئی عزیز ہو یا دوست ہو۔ انسان یہ کم از کم روزانہ جائزہ لے سکتا ہے اپنا، بھی میں دیکھوں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں، خواہ وہ قریبی ہے خواہ وہ دور کا ہے، کسی وجہ سے، آپ کی کسی عادت کی وجہ سے، کسی الفاظ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے وہ آپ سے خفا یا ناراض اگر ہے تو کوشش کریں اس کو منا لیں قبل اس کے کہ آخری وقت آ جائے اور پھر انسان اسی ناراضگی کے ساتھ یہاں سے دنیا سے چلا جائے۔ یہ اس وقت ہم راؤنہائم کا جو علاقہ ہے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ راؤنہائم جو وہ چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، وہاں بھی تھوڑی دیر میں ہم پہنچیں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارا سفر آگے جاری رہے گا۔